औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट सेकेंड ईयर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया गया, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। आपको एडमिशन्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0309 677 677 1 पर। कोई मंथली फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी आपसे, सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2000 रुपीज़, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर उर्दू से। उर्दू के जो टॉपिक्स हैं उनको हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मैं अगर आपके सामने स्टार्ट करता हूं कि सर हमारे पास टोटल क्या क्या कंटेंट्स हैं जिनको हमने पढ़ना है, तो सर हमारे पास जो चीज़ें हमने समझनी हैं उसमें एमसीक्यूज़ हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात, इश्तहारात, अशार की तशरीह है, इक़्तबास की तशरीहात हैं, नज़मों के मरकज़ी ख़याल हैं, असबाक के ख़ुलासे हैं, उर्दू अफ़साना निगारी, ड्रामा निगारी और उर्दू अफ़साना निगार, ड्रामा निगार पर तबसरा है, सवाल जवाब है, नस्र निगार पर तबसरा है और शौरा की शायरी पर तबसरे हैं। हम एक एक करके इन तमाम सवालात को समझेंगे। इसका जो पहला पोर्शन है कसीरुल इंतखाबी, ये आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज जो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं इसमें सेंड करना शुरू कर दूंगा। जिस तरह ये आपके पास मौजूद है सबक नया कानून, तो इनके सवाल और इनके जवाबात मौजूद हैं जिसको आपको याद करना है। तो जो पहला सवाल है हमारा, पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ इस तरह बने हुए हैं। ये पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दूंगा, तो वहाँ से आपको इसकी तैयारी करनी है। आज जिस सवाल को हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, वो है असबाक के खुलासे। हम इस सवाल से आगाज़ करते हैं अपनी उर्दू की क्लासेस का, और इसमें हम सबसे पहले बढ़ते हैं इस सवाल को लिखने के तरीके पर, कि इस सवाल को किस तरीके से लिखा जाएगा और हमारे पास कौन कौन से वो सबक हैं जिन्हें हमें याद करना होगा इस सवाल के लिए। तो सबक नया कानून, मुजस्मा, चोर, हमसफ़र, बदला, आराम व सुकून, समंदर का दिल, ये वो असबाक हैं जिनकी आप तैयारी करते हैं खुलासे के लिए। याद रहे कि आपको इनकी सनफ़ भी मालूम होनी चाहिए कि नया कानून, मुजस्मा, चोर, हमसफ़र और बदला, ये तमाम के तमाम अफ़साने हैं, जबकि आराम व सुकून और समंदर का दिल आपके पास ड्रामे की सनफ़ में शामिल होगा। लिखेंगे किस तरह इसको, जवाबी खाका क्या होगा आपका? सबसे पहले, चूँकि हम सब ये बात जानते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए जब हम अपनी आंसर्स को लिखते हैं और नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले आता है बेटा तारुफ़ मुसन्निफ़, यानी जो भी मुसन्निफ़ होगा उसकी तारुफ़ में आपको यहाँ पर लिखना होगा, और उसके बाद हम जाते हैं खुलासे की तरफ। आइए हम आज की क्लास में पहले सबक की तरफ जाते हैं। देखो, खुलासा एक कहानी के तरीके से याद किया जाता है, तो हमें भी उस तरीके से याद करना है जिस तरह से एक कहानी लिखी जाती है। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि खुलासा, जिसको आप समरी कहते हैं, वो बेसिकली 1/3 होता है चैप्टर का। हम गलती ये करते हैं कि हम पूरा पूरा चैप्टर दोबारा लिख कर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक एक करके तमाम असबाक समझाना शुरू कर दूंगा, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। ये मैं आप लोगों को नोट्स भी भेज दूंगा आपके जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ताकि आप वहाँ से याद भी कर सकें। तो असबाक के खुलासे में देखो, पहली हेडिंग क्या थी? तारुफ़ मुसन्निफ़। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अफ़साना नया कानून, तारुफ़ मुसन्निफ़। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम खुद लिख लें उर्दू में, हमें आती है उर्दू। देखो, आप जब उर्दू खुद लिखते हो ना, तो आप उसमें बहुत आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब नोट्स में से हम लिखते हैं तो उसमें हमें कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना होता है जिसका वज़न ज़्यादा होता है और उससे इम्तिहान में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरा आपको मशवरा होगा कि नोट्स में से याद कीजिए, और उन्हीं नोट्स में से मैं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको, तो और आसानी हो जाएगी आपको। इस शाकार अफ़साने के मुसन्निफ़ सआदत हसन मंटो हैं, जो कि इनकी किताब मंटो के बेहतरीन अफ़साने से माखूज़ है। सादत हसन मंटो इन अहम अफ़साना निगारों के सफ़े अव्वल में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने आम इंसान की ज़िंदगी, इसकी सोच और इसके जज्बात को अपने अफ़सानों का मौजू बनाया। यानी सादत हसन मंटो को हम कहते हैं कि ये वो अफ़साने लिखते हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी है। जब नया कानून आप पढ़ोगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि कभी ना कभी आप भी इसकी से गुज़रे हैं। इनकी शोहरत जिनसी और अरिया अफ़सानों की वजह से हुई, लेकिन अगर इन अफ़सानों को तख्लीकी अंदाज में परखा जाए तो इनमें सिर्फ जिन्स ही नहीं, हकीकी ज़िंदगी से करीब तरीन तस्वीरें भी दिखाई देती हैं, और अपने दौर के मसाइल, ख़ास तौर पर बरे सग़ीर, यानी हम बात कर रहे हैं बेटा उस वक्त की जब पाकिस्तान तो था नहीं, यानी 1947 से पुरानी बात हो रही, तो उस वक्त बरे सग़ीर था।
برصغیر میں حصول آزادی کی جدوجہد بھی بڑے پراثر انداز میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں معاشرے کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقوں کی حمایت میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف فضا تیار کرنے کی کوشش کی، چونکہ پہلے زمانے میں بیٹا اتنا سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹا، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اپنے پیغام اس طرح پہنچائیں، تو لوگ اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے پیغام پہنچاتے تھے، افسانے لکھتے تھے، ڈرامے لکھتے تھے، کالم لکھتے تھے، اخبار میں لکھتے تھے، تو لوگ سنتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے۔ آئیے اب آتے ہیں خلاصے کی طرف۔ منگو کوچوان افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ منگو کوچوان اصل میں ایک ٹانگا چلانے والا شخص ہے جو اس کا مرکزی کردار ہے، تو آپ آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ منگو کوچوان افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ وہ ایک محب وطن شہری ہے جو اپنے مرتبے کے لوگوں میں بہت دانشور سمجھا جاتا ہے۔ اپنے مرتبے کے لوگوں سے مراد ہے اس کے ساتھ کے لوگ، جس کو آپ جسے کلاس فیلو کہہ سکتے ہو نا، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے تو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ اس کے مرتبے کے ہوں گے، کوئی آفس میں مینیجر ہے تو باقی مینیجر آفیسز کے اس کے مرتبے کے ہوں گے، کوئی اگر پیون ہے تو باقی پیون اس کے مرتبے کے ہوں گے، اسی لیے لفظ یہاں لکھا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں سر اس کا سیاسی شعور بیدار ہے اور یہ احساس کہ وہ ایک غلام قوم کا فرد ہے اس کے دل میں نفرت کا سمندر بن چکا ہے۔ وہ اپنی سواریوں کی گفتگو بڑے غور سے سنتا تھا اور اس سے جو کچھ اخذ کرتا وہ بطور خبر اپنے ساتھیوں کو سنا دیتا۔ اسے انگریزوں سے شدید نفرت تھی۔ اسے اچھا یہ جب ہم سبق پڑھ لیں گے نا تو اس چیپٹر کے MCQs بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اسے بہت نفرت تھی انگریزوں سے، وہ یہ اپنے دل میں درد رکھتا تھا کہ ہم کیوں اب تک غلام ہیں، ہمیں کیوں اب تک آزادی نہیں ملی۔ اس کی ایک اور عادت تھی کہ وہ اپنے مسافروں کی باتوں کو سنتا تھا اور ان باتوں کو سن کر وہ رات کو جب آیا کرتا تھا تو وہ سب کے سامنے بتاتا تھا کہ اب یہ ہو سکتا ہے، اب یہ ہو سکتا ہے، میں نے یہ سنا تھا۔ ایک دن ٹانگی کی سواریوں کی گفتگو سے اسے کسی نئے قانون یعنی انڈیا ایکٹ کے نفاذ کا علم ہوتا ہے اور اسے سن کر بے انتہا خوشی محسوس ہوتی ہے کہ 1 اپریل کو اس قانون کا نفاذ کے نتیجے میں وہ اور اس کا ملک آزاد ہو جائے گا۔ اب دو لوگ پیچھے سواریاں بیٹھ کر کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات میں اسے ایسا لگتا ہے کہ 1 اپریل سے ایک نیا قانون آئے گا جسے انڈیا ایکٹ کہہ رہے ہیں، جس کے بعد سب بدل جائے گا اور شاید ملک آزاد ہو جائے گا۔ اس خبر کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک خوشگوار انقلاب کا تصور انگڑائیاں لینے لگتا ہے۔ وہ اس نئے قانون کو خیر کن سمجھنے لگتا ہے۔ آخر 1 اپریل کا سورج اس کے تصور کے مطابق حریت کے متوالوں کے لیے نوید سحر لے کر طلوع ہوتا ہے۔ دیکھو اس طرح کے الفاظ جب آپ لکھو گے نا اپنے خلاصے میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو مارکس اچھے ملیں گے۔ وہ اپنے حسین تصورات میں گم اپنے ٹانگے پر شہر والوں کی بدلی کیفیات دیکھنے کے لیے نکلتا ہے، مگر اسے کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک جگہ سواری کی تلاش میں رک جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج نیا قانون ہے، سب خوش ہوں گے، سب تبدیل ہوں گے، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کو میں آپ کو سمجھاؤں نا تو ایسے ہوگا کہ جب پچھلے الیکشنز ہو رہے تھے تو کہا تھا نیا پاکستان بنے گا، تو لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے نئے پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ بھائی وہی پاکستان تھا، بس تھوڑی بہت چینجز آ گئی۔ یہ تھوڑی ہوا تھا کہ سب کچھ بدل جائے گا، لوگ ہم جیسے بالکل دوسرے ملک کی طرح ترقی یافتہ اچانک سے ہو جائیں گے۔ بھائی یہ بیچارہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ نیا قانون آیا ہے۔ ایک انگریز سواری اسے آواز دیتی ہے۔ قریب پہنچ کر وہ اسے پہچان لیتا ہے کہ ایک بار پہلے بھی اس سے تکرار ہو چکی ہے۔ وہ اس سے بہت حقارت بھرے لہجے میں پوچھتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اسے ایک سواری نظر آتی ہے اور وہ اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یار پہلے بھی میرا جھگڑا ہوا ہے اس سواری سے، ایک معاملہ رہا تھا اس سے۔ انگریزوں کو فرنگی بھی کہا جاتا ہے، سبق میں لفظ فرنگی بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ بڑی حقارت سے مطلب بہت ہی عجیب طریقے سے اسے پوچھتا ہے کہ ابھی کہاں جانا ہے۔ انگریز بھی منگو کو پہچان لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پچھلی مرتبہ کی طرح کرائے پر اعتراض تو نہیں کرو گے؟ انگریز کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھی پچھلی مرتبہ جھگڑا ہوا تھا، کرائے پر اعتراض ہوا تھا، تو ابھی یہ تنگ تو نہیں کرے گا۔ انگریز کا فرعون صفت رویہ اس کے دل میں آگ لگا دیتا ہے، یعنی اس کے بات کرنے کا لہجہ اس کو برا لگتا ہے۔ انگریز منگو کو اس رویے کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکا اور اس نے منگو کو چھڑی کے اشارے سے ٹانگے سے نیچے اترنے کو کہا۔ اب اس کو یہ اچھا نہیں لگا اور اس نے چھڑی کا اشارہ کرتے ہوئے منگو کو نیچے اترنے کو کہا۔ جواباً اس انگریز نے ٹانگے سے اتر کر بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب انگریز کو غصہ آیا اور انگریز نے منگو کو مارنا شروع کر دیا۔ متحیر گورے نے ادھر سمٹ کر منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کی کوشش کی اور جب دیکھا کہ اس پر دیوانوں کی سی حالت طاری ہے تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اب یہ ہو گیا کہ جی انگریز کو اس نے مارنا شروع کر دیا اور جب انگریز کو مارنا شروع کیا تو انگریز نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے مار رہا ہے۔ اس چیخو پکار نے منگو کو کام
اور تیز کر دیا، جو گورے کو جی بھر کر پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا تھا 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ یعنی اس کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے، 1 اپریل آ چکی ہے اور 1 اپریل کو تو ایک نیا قانون ہوگا، اس نئے قانون کے مطابق اب انگریزوں کی حکومت جا چکی ہے، جبکہ ایسا حقیقت میں تو تھا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں لیکن اسے پتہ نہ تھا کہ قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس بات کا احساس اسے تب ہوا جب اسے ایک گورے کو پیٹنے کے جرم میں حوالات میں بند کر دیا گیا، یعنی جیل میں بند کر دیا گیا۔ راستے اور تھانے کے اندر وہ نیا قانون پکارتا رہا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ یعنی جب وہ نیا قانون چلا رہا تھا تو کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی، چونکہ نیا قانون حقیقت میں ایسا نہیں تھا کہ انگریز جا رہے ہیں اور ہندوستان کو آزادی مل رہی ہے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہوگی۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سے سبق یہ ملتا ہے کہ سر، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر ہم اگر اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ تبدیل اگر ہو رہی ہے چیز تو وہ کس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اب بیٹا کریں گے یہ کہ آج اس کلاس کے فوراً بعد میں آپ لوگوں کو یہ خلاصہ بھیج دوں گا اور اسے یاد کر کے کل آپ اس کا ٹیسٹ دے دیں گے، تاکہ جب ہم ایک ایک سبق پڑھتے رہیں تب ہم اسے یاد بھی کرتے رہیں اور ہمارا ٹیسٹ بھی مکمل ہوتا رہے۔ بہت شکریہ آپ تمام کا اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا آپ سب لوگ۔ اللہ حافظ۔